کون تھا جانو اندڑ جس نے اپنی پہلی واردات میں 9 لوگوں کو قتل کیا سریعام پیٹرول پمپ پر؟ یہ دشمنی، مفاد اور جرم یہاں پہ یکجا ہو گئے۔ غلام قادر جو ان کا جد امجد ہے قادی، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ منیر اندڑ ایک بڑا زبردست قسم کا خطرناک ترین گینگسٹر ثابت ہوا۔ جانو اندڑ نے باقاعدہ پلان کر کے ایک گینگ بنا لی۔ اب وہ جدید ترین اسلحہ کا، جدید ترین ویپنز کا اس کے پاس ایک ذخیرہ تھا۔ انہوں نے بچے بھی اغوا کرنے شروع کیے۔ اچھا، اب سر یہ جو ماہی چوک والا واقعہ ہے، یہ واقعی بڑا دردناک واقعہ ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے ویپن سے نہیں ہو رہا، یہ راکٹ لانچرز کا استعمال کرتا ہے۔ بارش ہو رہی تھی، گاڑی پھنس گئی۔ اب جب وہ گاڑی پھنستی ہے تو یہ تنویر اندڑ جو تھا یہ قریب ہی چھپا ہوا تھا کہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ پولیس کی وہیکل جو ہے یہ پھنس گئی ہے اور یہ اب اس کشمکش میں ہے، یہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سر وہ راکٹ لانچر سے، جدید خودکار اسلحہ سے حملہ آور ہوا۔ وہاں پہ پولیس کے 11 یا 12 لوگوں کو تنویر اندڑ نے شہید کر دیا اور ویپنز بھی لے گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق بزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، پہلی ہی واردات میں 9 افراد کو قتل کرنے والا، اس کے بعد بھتہ اور تاوان وصول کرنے والا، ڈی پی او اور پولیس افسران کو سرعام گالیاں اور انہیں دھمکیاں دینے والا جانو اندڑ آخر کون تھا؟ کچے اور جنوبی پنجاب میں اندڑ گینگ خوف کی علامت کیوں بنا رہا؟ کیا وجہ تھی اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ اچھا سر، جانو اندڑ جس نے اپنی پہلی واردات میں 9 لوگوں کو قتل کیا سریعام پیٹرول پمپ پر، اور اس کے بعد جانو اندڑ وہ جو ڈی پی او کو سریعام دھمکیاں دیتا تھا، خوف کی علامت تھا، اور کچے کے لوگ نہیں بلکہ جنوبی پنجاب اس سے ڈرتا تھا۔ کون تھا جانو اندڑ؟ ابتدا کیسی ہوئی؟ اندڑ گینگ بنیادی طور پہ اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی غلام قادر قادی اندڑ۔ اچھا، یہ جو اندڑ گینگ ہے اس کی جڑیں ملتی ہیں جا کے غلام قادر سے۔ ٹھیک ہے۔ غلام قادر ان کا وہ سربراہ ہے جس نے اپنی زندگی کا پہلا جو جرم کیا ہے، جرم تو ادروائز یہ کرتے تھے، مویشی چوری کر لیے اور چھوٹے موٹے اس نوعیت کی وارداتیں، تھے دشمن دار، زمینوں کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، کاشتکاری کے جھگڑے، ٹھیک ہے۔ تو غلام قادر جو ان کا جد امجد ہے قادی، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ اچھا، اپنی والدہ کو؟ اپنی سگی والدہ کو؟ سگی والدہ کو قتل کیا، اوکے۔ اور الزام عائد کیا دشمنوں پہ کہ یہ جو میری ماں ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ غیرت کے نام پہ غیرت، آنر کلنگ۔ تو یہ اس کا پہلا گینگ کا جو ابتدائی تھا، قادی اندڑ۔ قادی اندڑ، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، الزام عائد کیا اپنے دشمنوں پہ، اور کہا کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے، میری ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا اور وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھی۔ بیس کیا تھی؟ جائیداد۔ الزام کیا تھا؟ غلط۔ اب یہ دشمنی، مفاد اور جرم یہاں پہ یکجا ہو گئے۔ یہ جو گینگ ابتدائی سطح پہ چوریاں، مویشی چوریاں اور چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، یہ مسلح ڈکیتیاں کرنے لگا۔ اوکے۔ اسی دوران جب یہ مسلح ڈکیتیاں کرنے لگا، ان کی دھاک بیٹھ گئی، تو ایک شریف اندڑ، یہ بھی ان کا ریلیٹو ہے؟ شریف اندڑ، ٹھیک ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ایک جانب جب غلام قادر قادی اندڑ اپنی ماں کو قتل کرتا ہے اور وہ غیرت کا نام لے کے الزام عائد کرتا ہے دوسرے گروہ پہ، تو یہ جو شریف اندڑ قتل ہو رہا ہے یہ بھی اسے غیرت کا ایک بناتے ہیں کردار کہ جی یہ شریف اندڑ کو بھی ہم نے غیرت کے معاملے میں قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور یہ کیس بڑی مدت چلتا ہے۔ اس دوران یہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، مفرور ہیں، صلح کے معاملات چل رہے ہیں۔ فائنلی شریف اندڑ کے قتل کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم پہ صلح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صلح نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ایک
دکھاوا تھا, ایک فیس سیونگ تھی کہ جی چلیں صلح ہو گئی ہے, معاملات حل ہو گئے ہیں. لیکن یہ بنیاد دشمنی پلس مفاد اور اس کے ساتھ پھر جرائم. ٹھیک ہے, یہ ہے بنیادی طور پہ اندڑ گینگ کی. ٹھیک ہے, یہ آج تک جو ہسٹری ہے, جو ہسٹری چلی. اس کے بعد پھر جانو اندڑ کی کب انٹری ہوتی ہے؟ دیکھیں جانو اندڑ کی انٹری جو ہو رہی ہے نا, جب یہ قادی گینگ اور یہ سارے لوگ جو ہیں, اور پھر اس میں ایک کردار ہے منیر جو جانو کا بھائی ہے, جانو کا بھائی منیر اندڑ. منیر اندڑ ایک بڑا زبردست قسم کا خطرناک ترین گینگسٹر ثابت ہوا. اس نے جانو سے پہلے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور ایک باقاعدہ گروہ کی شکل میں, جو مطلب ایز اے آپ اس کو کہہ لیں ایز این انڈیویجول بھی وہ بڑا سخت گیر تھا, خطرناک آدمی تھا, قتل و غارت بیش بہا تھی, اور جرائم بھی اس کے آخری درجے تک. ٹھیک ہے, اس نے دشمنیاں بھی وہ نبھاتا رہا. اس کا ہو گیا پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر, وہ ہو گیا اریسٹ. جتنے مقدمات تھے وہ پھر اس میں اس پہ ڈال دیے گئے, وہ عمر قید کی سزا ہو گئی اس کو. ٹھیک ہے, اب وہ عمر قید کی جب اسے سزا ہوئی تو یہاں پہ اس مقام پہ جانو اندڑ منظر عام پہ آتا ہے. اب جانو اندڑ جو ہے وہ ان سب سے مختلف ہے. قادی ایز این انڈیویجول کرمنل آل دو بالکل ٹھیک ہے, پورا تکڑا. منیر ایز این انڈیویجول, ہاں اس نے بھی جو کاروائی کی انڈیویجول کی, تکڑا. جانو جو ہے وہ سندھ سے کچا سے اپنا ایک باقاعدہ منظم سائنٹیفک, میں تو اسے سائنٹیفک میتھڈ کہوں گا, کہ اس نے باقاعدہ جیسے کسی چیز کا ایک پلان تیار کیا جاتا ہے, جسے ہم نقشہ کی مدد سے پلان تیار کرنا کہتے ہیں, اس نے ایک باقاعدہ گروہ تشکیل دیا. جانو اندر نے باقاعدہ پلان کر کے ایک گینگ بنا لیا جس میں سندھ کے لوگ بھی تھے, اور اس کے علاوہ کچے کے لوگ بھی تھے. راجن پور سر یہ بارڈر ہے, ہاں راجن پور کچا کے ساتھ ہی ہے, وہ کوٹ سبزل وہ باؤنڈری ہے, ہاں کشمور روڈ کے اوپر, ٹھیک, کشمور روڈ کے اوپر. اب یہ جو گینگ ہے انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک اڈا بنا لیا. پہلے اڈے کی شکل نہیں تھی, گروہ کی کاروائیاں سکیٹرڈ تھیں, ٹھیک ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. لیکن جانو اندڑ نے رومتی کچا جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا, وہ ہیڈ کوارٹر بنا لیا, اور ویپنز اس حد تک اکٹھے کر لیے کہ اب وہ جدید ترین اسلحہ کا, جدید ترین ویپنز کا اس کے پاس ایک ذخیرہ تھا. اور پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے اغوا برائے تاوان کا, یعنی پیسہ اکٹھا کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دولت کمائی جائے, لوگوں پہ برتری حاصل کی جائے, ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ دولت ہوگی تو اثر و رسوخ بھی ہوگا. تو انہوں نے پھر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شروع کر دی. اچھا, اغوا برائے تاوان میں ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی نوجوان کو اغوا کر لیتے ہیں, انہوں نے بچے بھی اغوا کرنے شروع کیے. اچھا, کم سن معصوم بچوں کا بھی اغوا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جسے آپ سندھ کی ایک روایت رہی ہے, کچھ حد تک پنجاب میں یہ پینیٹریٹ ہوئی, لیکن پنجاب پولیس نے اس کو پنجاب میں پکے میں اپنے پنپنے نہیں دیا, جسے ہم کہتے ہیں پرچی بھتہ. ہاں, اب انہوں نے اغوا کے بغیر تاوان کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا, جس کو بھتہ کہنے لگے, جس کو ہم بھتہ کہتے ہیں, کہ کسی بھی بڑے انڈسٹریلسٹ کو, کسی بڑے صنعت کار کو, کسی بڑے تاجر کو, کسی بڑے ذمہ دار کو, ایون سرداروں تک کو انہوں نے بھتہ وصولی کے لیے پیغامات باقاعدہ پرچی بھیجنے شروع کر دیے. اور اس کا جو سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2016 میں, جو ہے گلف شوگر مل. ٹھیک ہے, گلف شوگر مل والوں کو یہ پیغام بھجواتے ہیں ایک خاص اماؤنٹ کا, جو کروڑوں میں ہے, کہ ہمیں یہ بھتہ ادا کرو. گلف شوگر مل والے رابطہ قائم کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, رائٹ لیفٹ, اور وہ بھتہ ادا نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم بھی بہت بڑی توپ چیز پاور ہے, توپ چیز ہے, ہماری بھی بہت بڑی سیکورٹی ہے,
لیکن سر یہاں پہ یہ جو جانو اندڑ ہے یہ حملہ آور ہوتا ہے وہاں ان کے مالکان پہ، گلف شوگر مل میں. اچھا اور یہ حملہ جو ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے ویپن سے نہیں ہو رہا, یہ کوئی چھوٹی موٹی کلاشنکوف سے نہیں ہو رہا, یہ راکٹ لانچرز کا استعمال کرتا ہے. اچھا، یعنی وہاں پہ ایک شوگر مل نے بھتا نہیں دیا تو جانو اندھڑ وہاں پہ راکٹ لانچرز لے کے ٹوٹ پڑا اس مل پہ، جی حملہ کر دیا باقاعدہ. حملہ کر دیا باقاعدہ. وہاں پہ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ پتا چل گیا کہ جناب یہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی نہیں کر رہا, اب اس کے پاس ہیوی قسم کا جدید اسلحہ ہے اور یہ اس جدید اسلحہ کو استعمال کر کے اب اپنی کارروائیوں کا آغاز کر چکا ہے. اس صورتحال میں جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ ایک شوگر مل پہ حملہ آور ہو گیا, راکٹ لانچرز کے ساتھ حملہ آور ہو گیا, تو پولیس ایک باقاعدہ آپریشن کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت پولیس نے آپریشن کیا، بہت سے آپریشن ہوئے لیکن جانو اندھڑ کے خلاف آپریشن کیا. اس آپریشن میں اب یہ اسے آپ کہہ لیجئے ستم ظریفی کہہ لیجئے, یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک جو بنیادی پرابلم ہے, جو رکاوٹ بنتی ہے, وہ میں عرض کر دوں. دیکھیں کوئی بھی ایس ایچ او خواہ وہ کتنا ہی دلیر, بہادر اور جانثار کیوں نہ ہو, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا, آپ جسے مرضی چن لیں, جب تک اس کے جو پیادے ہیں, اس کی جو ٹیم ہے, وہ اس ایس ایچ او سے وفادار نہ ہو, ریاست کے وفادار نہ ہو, اور ان کی ہمدردیاں اپنے ادارہ سے نہ ہو. تو وہاں کی جو ٹیمیں ہیں, جو لوکلز ہیں, ان کی ہمدردیاں لامحالہ وہاں کے سرداروں سے, وہاں کے لوکل سے اور اپنے اس علاقہ کے رہائشی طاقتور لوگوں سے, جن میں اندڑ گینگ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ لیکیج اندر سے ہی ہوتی رہی. بالکل صحیح ہے. اس کو ہم آخر میں مزید ڈسکس کریں گے. میں چاہوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ابھی تک کچے میں امن قائم کیوں نہیں ہو سکا. ابھی تو ہوا ہے, سرنڈر کیا, لیکن یہ عارضی تو نہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ راکٹ لانچر سے حملے کے بعد جانو اندھڑ کے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں کیا حاصل ہوا؟ 7 لوگ پولیس نے کلیم کیے کہ ہم نے ان کو منطقی انجام تک پہنچا. ٹھیک ہے, مطلب انکاؤنٹر ہوا اور وہ جس میں جانو اندڑ کے قرابت دار, ٹھیک ہے, رشتہ دار, کزنز وغیرہ جی, وہ گئے, گھر میں سمار کر دیے گئے, اور یہ بھرپور آپریشن تھا, پوری طاقت کے ساتھ آپریشن تھا. لیکن جانو اندڑ جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے سندھ, کیونکہ بارڈر بالکل ساتھ ہے. اس کیس کا جو سب سے حساس پہلو ہے نا, آپ مجھے اس طرف بالکل ہم اینڈ پہ اسے ڈسکس کریں گے, وہ حساس پہلو یہی ہے کہ اندر سے لیکیج, سہولت کاری, گینگ کو معلومات فراہم کرنا, جو اگر یہ الزامات درست ہیں جو کہ مقامی سطح پہ بھی لگائے گئے, بہت سے 2-3 ایسے چوستے, اگر یہ درست ہے تو پھر یہ صرف ایک گینگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ پولیس ایک آپریشن کرنے جا رہی ہے, ایک منظم آپریشن کرنے جا رہی ہے, ایک گروہ کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے, اور پہلے سے وہ اطلاع ڈاکوؤں تک پہنچ چکی ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا, جانو بچ گیا, ورنہ جانو دھر لیا جاتا, گھر مسمار کر دیے, کچھ بھی کر دیا, وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا چوک ماہی میں, چوک ماہی کی طرف میں آتا ہوں سر. وہ 2021 کا واقعہ ہے. پولیس جو آپریشن کر رہی ہے, پولیس آپریشن میں ہیلی کاپٹر سے علاقے کی نگرانی بھی ہوتی رہی, اور آپ کی اطلاع کے لیے 12.7 گن ان لوگوں نے اپنے گھر کے اوپر نصب کی ہوئی تھی. یہ ہیلی کاپٹرز کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے سر. اب آ جاتے ہیں ہم ان تمام کارروائیوں کے بعد, یہ جو جانو اندڑ ہے, اسے یہ بتا دیا گیا تھا یا اس تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ آپ کی مخبری, آپ کی انفارمیشن, آپ کے در پہ ہیں غلام نبی. غلام نبی وہاں کے انسپیکٹر تھے یا نہیں, غلام نبی پیٹرول پمپ کے مالک ہیں, ایک بڑے امیر آدمی ہیں,
اور یہ جس پیٹرول پمپ پہ وہ جو آپ چوک ماہی والا واقعہ، ہاں جس کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی جس میں 8-9 لوگوں کو قتل کیا تھا جی اس نے. جی جی جی، تو جانو اندر کو یہ بتایا جاتا ہے جو غلام نبی ہے پیٹرول پمپ آنر وہ آپ کے پیچھے ہیں. ہاں، یعنی وہ یہ آپ کے مخالف صف میں کھڑے ہیں. جتنا بھی آپ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو پولیس آپریشنز کر رہی ہے، ہاں یہ سارے کے سارے آپریشنز غلام نبی کروا رہا ہے. غلام نبی کروا رہا ہے، اور اوکے. آپ کی انفارمیشنز بھی وہی دے رہا ہے، آپ تک پہنچنے میں مددگار ہے، سہولت کار ہے. ٹھیک ہے, یہ پولیس کا سہولت کار ہے آپ کے خلاف. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نہیں تھا. صرف بتانے والوں نے بتایا. بتانے والوں نے یہ بتایا، عوام الناس تک بھی یہی بات پہنچائی گئی، مقامی لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. لیکن سر معاملہ ان دونوں کے درمیان جائیداد کا ہی ہے، جو ایک عرصے سے چلا آ رہا جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. بالکل وہی صحیح. دشمنی ہے. بالکل صحیح ہے. ان کے معاملات ایسے ہیں، ان کے درمیان ایسی مخالفتیں ہیں کہ جس کے باعث یہ دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جو اس میں اوتھینٹک بات ہے، جو ثابت شدہ بات ہے، ہاں کہ یہ جو غلام نبی ہے، یہ جو پیٹرول پمپ کا مالک ہے چوک ماہی میں جس کا پیٹرول پمپ ہے، یہ ان کو باقاعدگی سے ماہانہ بتا دیا کرتا تھا. اچھا, بھتہ بھی لے رہے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی بھی کر رہے ہیں. اب ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ غلام نبی کو شاید یہ یقین ہو گیا تھا ان آپریشنز کے بعد، جس میں جانو فرار بھی ہوتا ہے، کہ شاید یہ کمزور ہو گئے. ہاں وہ جان. بھتے سے انکار کرتا ہے. اوکے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بات سمجھ میں آنے ہاں والی ہے کہ اچانک اتنا بڑا حملہ اور یہ سارا کچھ. اس کو کنیکٹ کیجئے گلف شوگر مل کے ساتھ، ایک مسلح بھرپور حملہ. کہ انہوں نے انکار کیا تو اس نے اس پہ بھی حملہ کیا, تو ظاہر ہے پیٹرول پمپ آنر نے جب انکار کیا تو یہ وہاں مسلح پہنچ گیا. مسلح پہنچ گیا. ٹھیک ہے. طاقت کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ ہیلی کاپٹر پہ بھی یہ 12.7 گن سے حملہ کر رہے ہیں. اب سر یہ جو ماہی چوک والا واقعہ ہے، یہ واقعی بڑا دردناک واقعہ ہے. اس کو تو ویڈیو منظر یہاں پہ آئی تھی. اس میں یہ جو جانو ہے اور اس کا ایک ساتھی ہے غالباً جمیل شاید اس کا نام ہے، یہ باقاعدہ اس کی مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز بھی موجود بالکل, کہ بدلہ لے لیا ہم نے. اور اس میں یہ جانو جو ہے، جانو نے کسی سطح پہ یہ بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس کے بدلے میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا، قبول کیا کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں. کیسے ہی ظالم اور سفاک ہوں گے کہ 5 موٹر سائیکلیں آتی ہیں اور ان 5 موٹر سائیکلز پہ مسلح گنرز سوار ہیں. وہ آ کے اس پیٹرول پمپ کے وہ جو دفتر بنا ہوتا ہے فرنٹ آفس کا، دفتر بالکل اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. وہاں پہ غلام نبی بھی موجود ہے، اس کے فیملی کے دیگر لوگ بھی موجود ہیں. سر یہ وہاں پہ پہلے تو کچھ گفت و شنید کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھتے کی جنگ تھی. یہ بھتے کی جنگ تھی اور کچھ لین دین کے معاملات تھے. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ان کی آپس میں کچھ گفتگو ہے، بات چیت کا کچھ ایک خاص وقت، لیکن اس کے فوری بعد یہ وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. ریپڈ فائر ہوتا ہے. 5 لوگ اس دفتر میں قتل کر دیے جاتے ہیں. اور باہر پہ جو مشینوں پہ لوگ تھے ان کو بھی. مشینوں پہ ان پہ نہیں، یہ جو لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو متعلقہ لوگ ہیں، پھر وہ کچھ ایک گھروں اور دفتروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اسی جگہ پہ، اس کے قریب قرب جوار میں. کچھ 1000 فٹ ادھر کو 1000 فٹ ادھر، چاند مارک کیا ہوگا نا انہوں نے جو ان سب سے متعلقہ تھے. ایک ہی گھر کے 5 لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں اس واقعے میں. 4 لوگ اور، یعنی ٹوٹل 9 لوگ قتل ہوئے. ٹوٹل 9 لوگ وہاں پہ، اور جس میں ایک ہی گھر کے 5 لوگ ہیں. اور یہ جانو اندر وہ تھا جس کا چھوٹا سا قد تھا، بڑا پھرتیلا سا تھا، اور وہ نکلتے اس نے فائر کرنا شروع کیے، پھر اندر گیا. اگر آپ یہ اندڑ گینگ کے تمام افراد کی تصاویر اگر آپ نے دیکھی ہوں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شیشناک ہو. مطلب وہ ابھی تنویر اندر کی ویڈیو آئی ہے، وہ بھی بالکل بچہ سا لگ رہا ہے. تنویر اندر تو ٹی بی کا مریض تھا. تنویر اندر تو ٹی بی کا مریض تھا، اور اس نے ہی لوگوں کو اغوا کیا، لے کے گیا، مطالبات منوانے کے لیے کوشش کی. جی وہ ایک بہت بڑی مطلب مسٹری ہے. اچھا، اب یہ جو واقعہ ہوا نا جی، 9 افراد قتل ہو گئے. اس میں بہت ہیوی احتجاج ہوا، بڑا سیریس نیچر کا. سڑکیں بلاک ہوئی، تاجروں نے احتجاج کیا، لیکن خاموش ہو گیا.
کوئی پیروی نہیں ہوئی. لوگوں نے اپنے سیکورٹی گارڈز رکھ صرف لیے جانوں کے ڈر سے. جانوں کے ڈر سے. یعنی اتنی وحشت اور خوف تھا اس کا. لوگوں نے اپنی سیکورٹیز بڑھا لیں, اپنے انتظامات مضبوط کر لیے, لیکن اس کی پیروی نہیں ہوئی فائنلی. پھر ٹھیک ہے, اور پھر جانو اپنی وارداتیں دیگر کرتا چلا گیا. سر وہ وارداتوں پہ وارداتیں کرتا چلا گیا. اس حد تک اس کی وارداتیں ہو گئیں کہ اب پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب اس مقام پہ پولیس پھر ایک پلان کرتی ہے. جو ایک ناصر سیال ہیں ڈی ایس پی وہیں کے رحیم خان. جی 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 وہیں کے, اور ایک ہے ممتاز باللہ ہیڈ کانسٹیبل. ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو آپریشن, سب سے بڑی جو کاروائی اندڑ گینگ کے اگینسٹ ہوئی ہے وہ سہیل ظفر چٹھا کے سر ہے صحرا, انہوں نے بڑی مثبت کاروائی کی ہے. اور سمو صاحب, عرفان سمو صاحب. جی عرفان سمو صاحب نے بھی بڑی بھرپور کاروائی کی. ایک کاروائی آپ بھول رہے ہیں, رضوان عمر گوندل والی کاروائی جس میں جانو اندر کو مارا گیا تھا. جی میں اسی طرف آنے لگا ہوں. اچھا جی, اس میں کیا ہے سر, وہ جو رضوان عمر گوندل صاحب والی کاروائی ہے وہ اب جب یہ سارا رد عمل ہے, ابھی جانو اندڑ کا عروج ہے, جانو اندڑ ڈکیتیاں کر رہا ہے, وارداتیں کر رہا ہے, اور پولیس کو انتہائی مطلوب ہے سر اغوا برائے تاوان تو اس حد تک ہو چکا ہے جس کی جو گرمی ہے, جس کی تپش جو ہے وہ آپ کو یہاں تک سینکڑوں میل سیکریٹریٹ تک پہنچ رہی ہے. لاہور سیکریٹریٹ پہنچ رہی ہے, قومی اسمبلی, اور باقاعدہ احکامات دیے جاتے ہیں اور اس کے سر کی قیمت مقرر ہو جاتی ہے جانو اندڑ کی. اور جانو اندڑ وہ ہے کہ جو ڈی پی او کو, پولیس والوں کو, آئی جی پنجاب کو دھمکیاں لگاتا ہے بیٹھ کے ویڈیو پہ. یہ ہے نا ایک یہ ویڈیوز بالکل بہت بڑا سی بات ہے کہ سرکار کی ریٹ کو چیلنج بھی کر رہا ہے, دھمکیاں بھی دے رہا ہے. کون ہے وہ ہاتھ جو ان کے پیچھے ہے, جو ان کے پیچھے ہیں, جو ان کو مضبوط کر رہے ہیں, جو ان کو اتنی شہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے. اچھا, میں خود کچے گیا ہوں سر. کچے جاتے ہیں کشمور روڈ سے, جب جیسے ہی آپ پکٹ کے پاس سے انٹر ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے پہلے ہم نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کچا شروع ہو رہا ہے, اور پولیس بھی نہیں جا سکتی تھی. وہ کچے کا علاقہ پورے کا پورا ان کے انڈر تھا, اور دریائے سندھ ہے وہاں پہ, اور وہ یہاں واردات ڈال کے نکل جاتے تھے گھوٹکی کی طرف, کشمور کی طرف, مطلب سندھ میں انٹر ہو جاتے تھے, اور کچھ ڈی جی خان سے نکلتے تھے, بلوچستان کی طرف نکل جاتے تھے. تو یہ بارڈر جو ہے وہ سارا موجود تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, ابھی تو ہم اندڑ گینگ کے انجام کی طرف آتے ہیں, جانو اندڑ کی طرف ابھی نہیں آ رہے سر. اوکے, ابھی جانو اندڑ پرواز میں ہے سر. ایک شہباز اندڑ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ جیل میں تھا, ٹھیک ہے, 5 سال سزا کاٹنے کے بعد اس کی رہائی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اس پہ ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ باعزت زندہ سلامت خیریت سے گھر پہنچنا چاہیے. اس پہ اب جو اندڑ گینگ کی جانب سے الزام ہے, وہ الزام یہ ہے کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا. ویرز پولیس کا موقف ڈیفرنٹ ہے. پولیس کا موقف یہ ہے کہ اس نے نکلتے ہی وارداتیوں والا کام کیا. اس کو ریسیو کرنے کے لیے ڈاکو آئے ہوئے تھے, اور ان کا یہ پلان تھا کہ جناب گھر پہنچنے سے پہلے اپنا 5 سال کا خرچ پورا کر کے جانا ہے. اچھا, یعنی بھتہ وصولی کرتے یہ پولیس کے پاس انفارمیشن پہلے سے موجود تھی. اب یہ دو متضاد موقف ہیں, ایک اندڑ گینگ کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی, اور ایک پولیس کی جانب سے. اب آپ جیسے بھی درست سمجھیں, یہ بال از ان یور کورٹ. یہ جو شہباز ہے, شہباز جب رہا ہوتا ہے تو اندڑ گینگ کے مطابق اسے جیل کی رہائی کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے. ویرز پولیس کا موقف ڈیفرنٹ ہے کہ اسے اٹھایا نہیں گیا, وہ تو اپنے ڈاکو ساتھیوں کے ہمراہ مزید کارروائیوں کے لیے جا رہا تھا. یہ باہر کیف مختصراً شہباز جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر میں ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ رہائی کا وہ انتظار کر رہے ہیں, اور یہاں سے پولیس اٹھاتی ہے, اس کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے. رات بھر انتظار ہوتا رہا. کہا گیا تھا کہ جی خیریت سے صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ تک اس کو بخیریت پہنچا دیا جائے گا. یہ شہباز اندڑ تھا. یہ شہباز اندڑ تھا. اوکے, یعنی اندڑ گینگ جس کا انتظار کر رہی تھی, پولیس نے اٹھا کے اسے انکاؤنٹر کر دیا, یا وہ پولیس مقابلہ ہوا, ہو گیا, ڈکیتی ہو رہی تھی یا جو بھی ہو رہا تھا. اب یہ جو معاملہ تھا, اس پہ جو بدلہ لیا اس نے جانو اندڑ نے ہماری پولیس ایلیٹ فورس کی جو چیک پوسٹ تھی, جو ناکا تھا, جو پکٹ تھی کچے میں, اگر آپ جی پکٹ کہتے ہیں, پروڈیوسر جو ہیں وہ تصاویر دکھا سکیں, ہمارے 5 ایلیٹ کے شیر جوان شہید کر دیے. ان کا اسلحہ لے گئے, ان کے ویپنز لے گئے.
یہ وہ جگہ ہے سر جس واقعے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے کارروائی کی جائے گی اور سخت ترین کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے, پولیس اپنے طور پہ فیصلہ ہائی آفیشلز کر لیتے ہیں. اب تیار کیا جاتا ہے ایک عثمان نامی, وہ بھی ڈکیت ہے, لوہے کو لوہے سے کاٹا. لوہے کو لوہے سے کاٹا. یہ آپ کو چور کی ضرورت ہے چور کو پکڑنے کے لیے, تو وہ چھوٹا چور تھا, چھوٹا ڈاکو تھا, کرتا تھا وارداتیں, لیکن وہ پولیس کا انفارمر بن جاتا ہے. And who was the district police officer at that time? آئی گیس رضوان عمر گوندل. اوکے, یہ وہی تھے. اب یہ ایک عثمان نامی بندے کو تیار کرتے ہیں جو ڈاکو تھا, اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ پولیس کا امدادی بنتا ہے, پولیس کا انفارمر بنتا ہے, اس کو ویپن بھی دیے جاتے ہیں. اس کو کوئی مراد کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے؟ اسے باہر بھجوا دینا تھا, اس کو پروٹیکشن دینی تھی. اوکے, کہ تمہاری فیملی کو باعزت طریقے سے پروٹیکٹ کر اور جو جانو اندر کی ہیڈ منی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی. وہ بھی آپ کو ملے گی, مگر آپ تو راضی ہو جائیں. ہاں بالکل صحیح ہے, وہ مان گیا. اور یہ ان کا دوست تھا جانو اندر وغیرہ کا پہلے سے. ہاں, وارداتیں کچھ اکٹھی کی تھی, ان کو شک نہیں تھا. ہاں, شک نہیں تھا. اب یہ جو عثمان ہے, یہ جانو اندر اور اس کے ساتھ 4 اور لوگ ہیں, یہ ان کو گھر دعوت پہ بلاتا ہے, جانو اندر وغیرہ کو. وہاں پہ کاروائی ہوتی ہے. کاروائی کیا ہوتی ہے کہ عثمان ان کو کھانا کھلاتا ہے, ان کی ٹہل سیوا کرتا ہے, مشروبات بھی دیے جاتے ہیں, اور اس میں ہوتی ہیں نیند کی گولیاں. وجہ بن جاتی ہے جانو اندر گینگ کے خاتمے کی, سخت ترین ملزم کی, ظالم ترین ملزم کی. ٹھیک ہے. اور ڈی ایس پی ہیں ناصر سیال, اور اس کا جو صحرا ہے وہ ہے ممتاز بلا, ہیڈ کانسٹیبل, جس پہ یہ سارا اس جو کریڈٹ ہے. اب جب یہ جانو اندر اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس پہ ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا لگ جاتا ہے. کشمور پولیس نہیں, وہ پوری یہ تو بعد کی بات کر رہے ہیں نا, وہ پوری بات بتائیں کہ جانو اندھڑ وغیرہ جب آئے تو جانو اندھڑ وغیرہ نے کھانا کھایا, اس کے بعد وہ سو گئے, اور پھر پولیس کی جو رائفل, انہی کی رائفل اٹھا کے اس نے AK-47 غالباً. یہ تو عثمان نے سارا کام کر دیا. عثمان چانڈیوں نے وہیں پہ سوتے ہوئے ان کو قتل کیا. جی بالکل, یہ قتل ہو گئے. اور پولیس نے باقاعدہ ان کو سائلنسر بھی دیا تھا تاکہ زیادہ دور تک فائرنگ کی آواز نہ جائے, لیکن وہ فائرنگ کی آواز پھر بھی آواز گئی. تو اس کے بعد جب وہ وہاں سے بھاگا تو اب پلان یہ تھا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں یہاں پہ جو بتانا چاہ رہا ہوں, ناظرین کو آپ سے سننے میں یہ مزہ آتا ہے کہ کاروائی ہوئی کیسے. سر میں اصل میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کاروائی تو یہ کی ساری کی ساری عثمان چانڈیوں نے, لیکن تماشا کیا لگا, کشمور پولیس کہہ رہی ہے پھولوں کے ہار ہم نے کر دیا, پولیس آ گئی, ہم نے کیا. ٹھیک, جبکہ حقیقت میں آنیسٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری تیاری تو رضوان عمر گوندل کی جانب سے تھی. کریڈٹ ان کو جاتا ہے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا, اور باقاعدہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے اس کو پانی میں تیرنے کی ٹریننگ دی. سر عثمان کو پورا تیار کیا گیا, پورا کمانڈو بنایا گیا اسے. لیکن پنجاب حکومت بھی اس وقت یہ نہیں چاہتی تھی کہ چلیں کریڈٹ اگر سندھ لے رہی ہے تو لینے دیں, تو اس وجہ سے ان کو بھی روک دیا. یہ بھی ایک پولیٹیکل مجبوری تھی, وہ خاموشی اختیار کر لی گئی. ادروائز آئی جی پنجاب نے باقاعدہ رضوان عمر گوندل صاحب کو سینے سے لگا کے ان کے ماتھا چوم کے ان کو شاباش دی تھی کہ آپ نے یہ بڑی اچھی کارروائی کی. یہ جو عثمان ہے اس نے انہی کے ویپنز استعمال کیے, اور انہی کے ویپن سے ان کو موت کی نیند سلا دیا. ٹھیک ہے, جانو اندر کا دور ختم ہوا. جانو اندر کا دور بھی ختم ہوا, اور ایک جو کنٹروورسی ہے اس کو بھی میں یہاں کلیئر کر دوں. ہاں, وہ بتائیں. دیکھیں, سندھ پولیس کہہ رہی ہے یہ کاروائی ہماری ہے. ہاں, پنجاب پولیس کریڈٹ لینا چاہتی تھی, جو حقیقت میں پنجاب پولیس روک دیا گیا, انہیں روک دیا, یعنی جائز کریڈٹ پنجاب پولیس کو روک دیا گیا. سندھ پولیس کیا وہ ڈیڈ باڈیز لے کے گئی؟ نہیں. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ پولیس نے یہ صحرا اپنے سر باندھنے کے لیے ایک فرضی ایف آئی آر آپ سمجھ لیں, اور جس جگہ یہ وقوع ہو وہ بھی سندھ کا علاقہ نہیں تھا. تو اگر سندھ پولیس بھی یہاں پہ کاروائی کرتی ہے تو پنجاب پولیس کو اعتماد میں لینا تھا.
سر دیکھیں روز نامچے میں جب بھی پولیس کوئی کاروائی کرتی ہاں وہ بتائیں نا کہ جب آتی ہے پولیس کاروائی کرنے تو کیا متعلقہ تھانے جاتی ہے، متعلقہ تھانے جاتی ہے، وہ ڈیڈ باڈیز اٹھائی جاتی ہیں، ان ڈیڈ باڈیز کو پھر آپ باقاعدہ تشہیر ہوتی ہے، شہر شہر کریا ان کو گھمایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ناسور تھا جس کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہاں پہ یہ شناخت کے لیے بلوایا جاتا ہے اندڑ فیملی کو، تنویر کو، بھائی کو۔ تنویر شناخت کرنے سے انکار کر دیتا۔ اچھا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے جانو اندڑ۔ سر تنویر اس وقت چھوٹا تھا، پولیس تنویر کو اپنی کسٹڈی میں بھی رکھتی ہے کچھ دیر، لیکن اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے جنم لیتا ہے تنویر اندڑ، اور پھر تنویر اندڑ اس پہ کیا کیا کاروائیاں کرتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ سر میں، آپ بھی پولیس آفیسر رہے ہیں، کہ جب پولیس کو اس کے کام کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا اور چند ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ان کو ہیرو نہیں بنایا جاتا حالانکہ وہ ہیرو تھے، تو اس پر کیا بیتتی ہے پھر؟ جیسے یہ پنجاب پولیس کا کریڈٹ تھا، آپ بتا رہے ہیں ناصر سیال، ممتاز بلّہ، رضوان عمر گوندل، خود ڈی پی او جنہوں نے ٹریننگ دی، جنہوں نے سب گائیڈ کیا، جب یہ کریڈٹ نہیں ملتا تو پھر کیا بیتتی ہے؟ سر جب کریڈٹ جس کو ملنا چاہیے اسے جب کریڈٹ نہیں ملتا ہاں تو پھر وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے۔ دل تو ٹوٹتا ہے نا سر؟ دل نہیں ٹوٹتا بلکہ روح بجھ جاتی ہے، بالکل صحیح۔ بلکہ روح مردہ ہو جایا کرتی ہے۔ میں یہاں پہ اس پولیس آفیسر کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے لاہور میں بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی اور آج وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، سروس میں ہے، آفیسر ہے، اس کو اس کے کیے کا کریڈٹ نہیں مل سکا، اور بلکہ اس کو ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ولن نہیں بنایا گیا اسے، لیکن کریڈٹ اس سے سنیچ کر لیا گیا، اسے کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا اس کو کچھ نعم البدل ملا نہیں، حالانکہ تجربے سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ اس کے تجربے سے وہ آج گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اس کو بہت موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو گزشتہ روز بھی فرائیڈے کو میں نے اس کو بہت موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے اجر لینا ہے خالق کائنات سے، اجر لینا ہے اپنے رب سے، قیامت والے دن تم نے جواب دینا ہے کہ رب نے تمہیں پولیس سروس دی تھی تو پھر تم نے اس میں سروس میں کیا کیا۔ لیکن وہ اس حد تک بجھ گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں سر میں تو اولڈ ہوم بنا رہا ہوں جہاں پہ آئندہ میں نے بھی زندگی گزارنی ہے، میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ کہ میں کوئی کام کروں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب تنویر اندڑ نے کیا ٹھان لی؟ تنویر اندڑ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور تنویر اندڑ نے ایک گینگ ترتیب دیا اور بھرپور گینگ ترتیب دیا، وہی کاروائیاں شروع کی جو جانو اندڑ کرتا تھا، اور اس سے بھی سخت گیر۔ اب تو یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے اگر نہیں بھتہ ملا تو بندہ قتل، اغوا کیا، اغوا کرنے جس بندے کو اغوا کیا اسے بھی قتل کر دیا اگر پیسے نہیں ملے، اور پیغامات بھجوا دیے گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ریلیں چلنے لگی۔ اچھا انہوں نے بھی سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا، اپنے ویڈیو پیغامات دے رہے ہیں، جن کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں ان کی ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تنویر اندڑ نے ممتاز بلّہ جس نے کہ یہ کاروائی کی تھی، ہیڈ کانسٹیبل نے، بڑا دلیر بڑا بہادر ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس کو کوٹ سبزل بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی، 2-3 لوگ اور بھی وہاں پہ مارے گئے، اور یہ ممتاز بلّہ ہیڈ کانسٹیبل مارا گیا، شہید ہو گئے۔ یہ بھی اب وہ ہے ناصر سیال ڈی ایس پی ان کے پیچھے۔ ہاں اس کے لیے ناصر سیال کو شہید کرنے کے لیے تنویر نے کتنے حملے کیے ہوں گے؟ 10 سے 11 بار وہ حملہ آور ہوا مختلف مقامات، ڈی ایس پی ناصر سیال کے لیے۔ لیکن خوش قسمتی آپ یہ سمجھ لیجئے ناصر سیال صاحب کی کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا اب ایک کاروائی اور ہوتی ہے 2 سال پہلے، جس میں کچے کے علاقہ میں پولیس ٹیم، یہ سب بدلے لے رہے ہیں۔ تو کتنے لوگوں کو قتل کیا جانو اندڑ کی وجہ سے؟ جانو اندڑ کی وجہ سے وہ تقریباً 10-11 لوگوں کو قتل کر چکا ہے تنویر اندڑ، اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، جس کی لاش پہچاننے سے اس نے انکار کر دیا۔ جی اور وہ بھی ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا، نہیں پہچانی تھی۔
وہ بس نہیں، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے میں تو پرچہ بھی نہیں کرواتا، ہاں کہ میں تو خود لیکن ایک بات طے شدہ کہ انہوں نے عثمان نے جو یہ واقعہ کیا، چانڈیو، عثمان ہاں چانڈیو وہ نے، بتایا نا کہ وہ جی نکلا، میں اسی وہ طرف ہمارا رہ گیا جی تھا. میں اسی طرف ہاں. آ رہا ہوں. میں اصل میں ساری چیزیں ملا کے میں ہاں. آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ بلے کو بھی مار دیا، ہاں عثمان چانڈیو کو گھر نہیں پہنچنے دیا، اسی دن. پولیس اس کو ریسکیو نہیں کر سکی. ہاں پلان یہ تھا کہ پولیس دوسری طرف کھڑی ہوگی، وہ دریائے سندھ میں کودے گا، تیر کے دوسرے کنارے پہ متعلقہ جگہ پہ پہنچے گا، پولیس اس کو ریسکیو کر لے گی، لیکن فائرنگ کی آواز ہوئی، لوگوں نے اطلاع دی کہ جانو اندھڑ کو قتل کر دیا، تو وہ پیچھے جا کے عثمان چانڈیوں کو دریا میں مار یہ دیا. جو بیچ میں چھپے ہوئے مخبر ہوتے ہیں نا جی، ہاں. یہ آپ کے تمام تر مقاصد کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور عثمان چانڈیو دریا میں تھا جب اس کو گولیاں برسا کے قتل برسا کر کے دیا. اسے قتل کر دیا. دوسری سائڈ پہ پولیس کھڑی تھی. اور یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اچھا ابھی بھی ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی. اب عثمان چانڈیو کے گاؤں میں ججا عباسیاں غالباً ہاں ہے اس جگہ پہ وہاں پہ حملہ آور ہوئے اندر گینگ. جی، اور اس کے 4 لوگوں کو، ایک اس کے چچا کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے کزنز کو وہاں پہ موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک جانو اندڑ کا جو بدلہ لے رہا ہے تنویر، یہ آپ کے سامنے عثمان جس نے یہ سارا ہاں پلان کیا تھا اس کو تو اسی دن مار دیا، وہ ختم ہوا، اور اس کے 4 اور لوگ بھی مارے گئے، قتل کر دیے. 5 لوگوں کو مار دیا. اور ایک ہمارا پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل جس نے یہ ساری کاروائی پلان کی تھی، ممتاز بلا، اور درپے ہیں ناصر سیال کے ناصر ڈی ایس سیال پی کے جی. پیچھے، لیکن وہ بچ گئے، 10-11 بار حملہ ہوا. لیکن پولیس کی پیٹرولنگ ٹیم سرکاری گاڑی میں پیٹرولنگ کر رہی تھی کچے کے علاقے میں. اس میں غالباً 11 یا 12 لوگ شہید ہوئے تھے، 11 یا 12 لوگ شہید ہوئے تھے وہ پیٹرولنگ ٹیم کے. بارش ہو رہی تھی، گاڑی پھنس گئی. اب جب وہ گاڑی پھنستی ہے تو یہ تنویر اندڑ جو تھا یہ قریب ہی چھپا ہوا تھا کہیں اسی علاقہ میں. اس نے جب دیکھا کہ پولیس کی وہیکل جو ہے یہ پھنس گئی ہے اور یہ اب اس کشمکش میں ہے، یہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سر وہ راکٹ لانچر سے، جدید خودکار اسلحہ سے حملہ آور ہوا. وہاں پہ پولیس کے 11 یا 12 لوگوں کو تنویر اندڑ نے شہید کر دیا اور ویپنز بھی لے گیا. چھوٹی کاروائی ہے، ہاں یہ بہت بڑی کاروائی تھی، بھیانک ترین کاروائی. اور مجھے یاد ہے کہ یہ 2 دفعہ رضوان عمر گوندل صاحب کو وہاں پہ ڈی پی او لگایا گیا. جب یہ کاروائی ہوئی تو اس کے فوراً بعد پھر ان کی پوسٹنگ کر دی گئی وہاں پہ رحیم یار خان میں. بہترین حکمت عملی کے باوجود پولیس کامیاب نہیں ہو سکی. وہ بدلے پہ بدلہ لیتا جا رہا، بدلہ لیتا جا رہا. پھر اس نے اغوا بھی تو کیے تھے لوگ. سر میں اب وہاں پہ آنے لگا، وہیں آنے لگا. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ منیر کو چھڑوانا چاہتا تھا، جو منیر سطح پہ میں نے آپ کو پہلے عمر قید کاٹ رہا ہے، رحیم یار خان جیل میں. اب اس نے کیا کیا کہ ایک غالباً نواز آباد موٹر کا علاقہ ہے، موٹر وے نواز آباد پہ انہوں نے ناکہ بندی کی. وہاں سر ناکہ بندی کر کے کتنی فائرنگ ہوئی ہوگی اندازاً 1.5 سے 2.25 گھنٹے اندھا دھند فائرنگ کی موٹر وے پہ سر. اور اس فائرنگ میں 2 سے 2.5 ہزار بلٹس فائر کی گئی، ہوائی فائرنگ. جیسے ایک خوف و ہراس پھیلایا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کو روک لیا گیا، اور وہاں سے ان لوگوں نے 11 ڈرائیورز کو، ٹرک ڈرائیور، ٹرالر ڈرائیور، بڑے 16 ویلر 22 ویلر، ان کے ڈرائیورز کو اغوا کر لیا. ہاں اور اغوا کر کے کچے لے گئے، اور اغوا کر کے وہیں لے گئے سر وہ جو انہوں نے اڈا بنایا تھا کچے میں. اس میں سگے 2 بھائی بھی تھے. اب یہاں پہ نا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی، ہاں جس میں وہ پانی میں کھڑے ہوئے، ہاں، اور وہ ان کے رسی بندھی ہوئی ہے جی، اور وہ باقاعدہ تنویر اندر کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو رہا کرو، تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ان میں سے ایک ایک جائے گا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ڈی پی او صاحب نے باقاعدہ طور پہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں منیر کو رہا کرواتا ہوں.
حالانکہ اچھا کر نہیں یہ نا سکتے. سر یہ میں بتاتا تو ہوں یہ کنٹروورشل اس میں انہوں نے پھر فائرنگ کی, انہوں نے پھر کولیٹرل ڈیمیج کیا, کوئی ڈرون وغیرہ بھیجا, تو یہ سارا وہ جو معاملہ ہوا ڈرون تھا, سے اسٹرائک کی گئی تھی. اسٹرائک کی گئی تھی ہاں اس میں بھی ان کے گھر کے کچھ 7 افراد جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے. ہاں, Yes. اور مویشی بھی مارے گئے تھے. مویشی بھی مارے گئے تھے, وہ آپ کی بات درست ہے. اور وہ پورے کا پورا ان کا جو ڈیرا تھا وہ ڈرون اٹیک میں تباہ ہو گیا تھا. ہاں وہ بھی ایک چیز بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, وہ پولیس کی کارروائی تھی اور اسی کے ریونج میں یہ سارے بدلے لیے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا اگر- منیر کو چھوڑو, جی. تم ہم پہ کاروائی کر رہے حملہ ہو رہے ہو. تو یہ جو 11 ہو. یہ افراد ناقص حکمت عملی نہیں تھی ویسے. اگر ایک پولیس کا سربراہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں, وہ کس کیپیسٹی میں کہہ رہا ہے, وہ کروا سکتے ہیں, چھڑوا نہیں سکتے چھڑوا ہیں, سکتے. تو پھر کیوں وعدہ کیا؟ ایک ڈی پی او ایسا کیسے وعدہ کر سکتا ہے؟ یہاں پہ زبان خاموش ہو جاتی ہے, زبان اس تو لیے آپ- خاموش ہو اب جاتی تو ہے. آپ ٹھیک ہے وفادار تو ضرور ہے, نہیں، لیکن میں اب تو وفاداری آپ کی پہ بات نہیں رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ناظرین کو صحیح بات بتائیں کہ پولیس کس طرح سے سر ڈگری وہ دیکھیے کر میں رہی اب ہے. آپ کو یہاں پہ جو عرض کرنے لگا ہوں نا ہاں. وہ بالکل ڈفرنٹ پیرائے میں ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں طارق بزمی جو ایک اینکر پرسن ہے, میں گیسٹ اسپیکر ہوں. ہاں, تو آپ پولیس کو ڈیفینڈ نہ کریں نا. میں پولیس کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کرتا, ہاں لیکن آپ یا میں وہ طاقت, وہ سردائیاں, وہ بادام کی پنجیریاں بتانے لگ جاؤں کہ وہ کون کھلا رہا تھا, وہ پنجیریاں کہاں سے آتی تھیں ان کو طاقت دینے کے لیے, وہ کون سردار تھے, وہ کون پشت پناہ تھے جنہوں نے اس گینگ کو اس نہج تک پہنچایا کہ پولیس کے درجنوں ثبوت شہید ہو گئے اور ان کی لاشیں اٹھانی پڑی. گارڈ آف آنر سے کسی کی زندگی واپس نہیں لائی جا ہاں, سکتی. نہیں بالکل صحیح وہ بات. پھولوں کے گلدستے, وہ جو ہار قبروں پہ کتبے لگا کے چڑھائے جاتے ہیں, ان سے اس کا تو کریڈٹ لیتی ہے پولیس. بچوں کی یتیمی واپس نہیں آ سکتی. سر معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے پولیس اس کا صرف کریڈٹ لے کے تختی لگا دیتی ہے کہ یہ ہمارا یہ شہید ہوا ہے, ایک نام کا اضافہ ہو جاتا ہے, ورنہ اس کے بچے رل جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی بھی چیرنگ کراس میں دھماکے میں 2 ٹانگوں سے معذور ہو گیا ایک کانسٹیبل, اور وہ عید آئی تو اس نے کہا میڈیا والوں سے کہ تم لوگ آئے ہو تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا ہے, ورنہ آج تک میرے سربراہ یا میرے جو ہائی ایپس ہیں وہ آ کے مجھے نہ عید کی مبارکباد دیکھیں گے اور نہ کچھ کپڑے دیکھیں گے. یہ روایت جو تھی, یہ روایت قائم کی. ہاں, آج کل آر پی او ہیں ساہیوال, ایاز سلیم صاحب, رانا محمد ایاز سلیم خان, انہوں نے شہداء کے جو لواحقین, ہاں ریٹائرڈ پولیس آفیسرز اور جو پولیس کے ایسے لوگ جو اپاہج ہو گئے, یا ان کے لیے بڑی ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی امین وینس صاحب کے. ہاں, جب یہ سی سی پی امین ویس تھے تو یہ ایس ایس پی ایڈمن تھے. جی, رانا ایاز سلیم تو صاحب. انہوں نے جو کارروائی کی وہ میں اس کے لیے سمجھتا ہوں ایک کہ فنڈ اس کی کو منظوری دلوائی, فنڈز اور کی منظوری, جہیز فنڈ بھی آیا, جہیز فنڈ بھی آیا. پھر ان کے لیے تقاریب منعقد کی جانے لگیں جس میں ان لوگوں کو بلا کے تو ان شہداء یہ کو امین وینس صاحب کے دور میں, امین وینس صاحب کے دور میں یہ ہوا. الحمرہ میں ہوتا تھا. جی بالکل, اس میں رانا محمد ایاز سلیم خان وہ کریڈٹ کے مستحق ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے, سلام اگر کوئی پیش ایسا کرتا ہوں. اچھا کام کرتا ہے, ورنہ تو لوگوں کو جہیز کے فنڈ نہیں ملتے سر, پولیس والوں کو ایگزیکٹلی ابھی بھی نہیں ملتے. سر میں اپنی گزشتہ چند لائنوں میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا کہ بچوں کے باپ واپس نہیں آیا کرتے. تو پولیس کے جو درجنوں شہید اس دنیا سے چلے گئے, ان کی قربانیاں اگر میں یہ بتانا شروع کر دوں کہ وہ کیوں قربان ہو گئے, وہ کسی محاذ جنگ پہ, وہ کسی محاذ جنگ پہ کسی دشمن سے لڑتے ہوئے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے شہید نہیں ہوئے, وہ اپنے ہی ملک کے ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے کہ جن کی نگہبانی کی, جن کی حفاظت کی قسم انہوں نے ٹریننگ کے دوران کھائی تھی. اب یہ بتائیں کہ تنویر اندھڑ جب وہ 11 لوگوں کو اغوا کر کے لے گیا تو اس کے بعد ویڈیو پہ ویڈیو ریلیز کر رہا ہے, اور پھر ایک آپریشن بھی کیا گیا, اس آپریشن میں بھی وہ نہیں پکڑا گیا, لیکن پھر بعد میں خبر آتی ہے کہ وہ سرنڈر کر گیا ہے. دیکھیں وہ میں بتاتا ہوں, وہ 11 بندے جو انہوں نے اغوا کیے تھے, اس میں سے 2 لوگ جو تھے جو بھائی تھے, وہ تو یہی انہی سرداروں نے نیگوشیٹ کر کے واپس ریلیز کروا لیے. ٹھیک ہے. ویئر ایز جو ساتھی وہاں تھے باقی رہ گئے, ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مار دیے ہیں.
ان کو قتل کر دیا. اور پھر ان سے ویڈیو بیانات بھی جاری کروائے کہ 2 ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ 11 تھے, ہم اب 9 رہ گئے ہیں, وہ ان لوگوں نے مار دیے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی باری باری مار دیا جائے گا. ویئر ایز وہ بندے مارے نہیں تھے, وہ انہی سرداروں نے واپس نیگوشیٹ کر کے وصول کر لیے تھے. تو کیا یہ 9 وصول نہیں کیے جا سکتے تھے؟ کیے جا سکتے تھے. شرط رکھی گئی کہ منیر کو رہا کیا جائے. اولین مہربانی ہے ان کی, اندر صاحب کی, کہ انہوں نے ان 9 بندوں کو مارا نہیں, ہلاک نہیں کیا. ان 9 بندوں کو, وہ 9 بندے جاں بحق نہیں ہوئے. نیگوشیٹ کیا گیا سر, بھاری معاوضہ ادا کیا گیا, بھاری ہیوی اماؤنٹ. اور صرف ہیوی اماؤنٹ ادا نہیں کی گئی, وہ جو 1.5 گھنٹہ فائرنگ ہوئی تھی اس میں 2-2.5 ہزار بلٹ فائر ہوئی تھی. وہاں پہ جو بے دریغ اندھا دھند فائرنگ کی گئی وہ بھی لیا گیا خرچہ. جی 7.62 نہیں جی, وہ بلٹس لی 7.62. اچھا, یعنی بلٹ جو ہم نے فائر کیے وہ بھی واپس دیں. وہ لیں کہ وہ جناب ساڈا خرچہ ہو گیا ہے, اور وہ دی گئیں. اور کون تھے نیگوشیٹرز؟ یہی لوگ نیگوشیٹرز تھے. یہی لوگ پولیس والے. میں مان لی, ہاں پولیس والے, یس میں مان لیتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی اثر و رسوخ چل گیا, لیکن پولیس کا تو کام ہے نا سر. تو کیا وہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے؟ سر میں تو یہ اولین سطح پہ بتا چکا ہوں. وفاداریاں, یہ آپریشن بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ آپریشنز اس حد تک کامیاب, پولیس میں جذبے کی کمی نہیں ہے سر, پولیس میں وفادار لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. اپنی ذات کے ساتھ پیش آنے والے بے شمار واقعات ہیں کہ جب آپ کی پوسٹنگ کسی دوسرے ضلع میں ہو جاتی ہے, میں نے قصور میں بھی سرو کیا ہے, وہاں کی سپاہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی. اچھا, آپ شیخوپورہ چلے جاتے ہیں. تو ایس ایچ او کو تو یہ اتھارٹی ہے نہیں. اتھارٹی سے مراد یہ تھوڑا لیوریج ہے کہ وہ اپنی ٹیم رکھ سکتا ہے. سر یہ گئی بات, ہم نہیں رکھ سکتے تھے. اب آپ لاہور کے ہیں, لاہور سے ٹرانسفر ہو کے آپ چلے گئے شیخوپورہ, لاہور سے ٹرانسفر ہو کے آپ چلے گئے قصور. میں میری پوسٹنگ رہی ہے ایس ایچ او سٹی قصور رہا ہوں میں, ایس ایچ او گنڈا سنگھ رہا ہوں میں, ایس ایچ او ریونڈ صدر رہا ہوں میں. جو چیزیں میں نے وہاں فیس کی, وہاں کی کانسٹیبلری کی وفاداریاں قطعی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. یعنی ایک ایس ایچ او جو ہے وہ پاورفل ٹیم کے سر پہ ہوتا ہے. دیکھیں جب تک آپ کے بازو مضبوط نہیں ہوں گے, بالکل, آپ کا انفارمیشن نیٹ ورک مضبوط نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کوئی بھی کامیاب کارروائی نہیں کر سکتے. تو پھر یہ جو ڈی پی اوز جاتے ہیں, جی, ان کی ناکامی کی بھی وجوہات یہی ہوتی ہیں. ان کی ناکامی کی کیا وجوہات؟ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوکل جو آپ کا سبارڈینیٹ سٹاف ہوتا ہے, اس میں سے کوئی ایک ممتاز بلا مل سکتا ہے جو بعد میں شہید ہو جاتا ہے, کوئی ایک ناصر سیال مل سکتا ہے جس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. لیکن وسیع پیمانے پہ پوری جماعت اپنے ان رشتہ داران کی وفادار ہوتی ہے, اپنے ان لوکل سرداروں کی وفادار ہوتی ہے, ان پاورفل حلقوں کی وفادار ہوتی ہے جو رضوان عمر گوندل جیسے لوگوں کو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں. اگر کوئی ڈی پی او ٹرانسفر کروا سکتا ہے بزمی صاحب, تو پھر کانسٹیبل کی کیا اوقات ہے یا تھانے دار کی کیا اوقات ہے؟ اس کو تو 1 منٹ میں لائن حاضر کروایا جا سکتا ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, سرنڈر ہو چکا ہے, امن قائم ہو چکا ہے؟ اب تنویر اندڑ اپنے ساتھیوں سمیت سرنڈر ہو چکا ہے. بہت سے ڈاکو ہو اس چکے کی ہیں. بہت سے ڈاکو ہو چکے ہیں, تصویریں آ گئیں, ویڈیوز آ گئیں. وہ 12.7 گنز بھی انہوں نے پولیس کو ہینڈ اوور کر دیں. غالباً عرفان سمو صاحب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. لیکن حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ موٹر وے پہ لائٹیں چوری ہو گئیں, بڑی قیمتی لائٹیں. تو سر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ بڑی سے بڑی کارروائی کر لیں. ایک المیہ جو مجھے دکھ ہے, جس کا مجھے رنج ہے, بڑی تکلیف ہے, کہ سر ہمارے درجنوں جوانوں کو شہید کرنے والا تنویر اندڑ جب اپنے ساتھیوں سمیت عرفان سمو صاحب کے پاس کھڑا تھا اور اس نے سرنڈر کر دیا تھا, گرفتاری پیش کر دی تھی, تو پولیس کے وہ وفادار اور غیرت مند ملازمین, وہ غیرت مند افسران اس وقت خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہمارے درجنوں شہداء کی لاشوں کا تمسخر اڑانے والا یہ تنویر اندڑ
آج ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم بے بس کھڑے ہیں. پیش ہی کیوں, گرفتاری ہی کیوں, سرنڈر ہی کیوں؟ وہ کون سے ہاتھ ہیں جو تنویر اندڑ کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں اور پھر اسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ایک نیا گینگ ایک نئے جذبے کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ نہیں ابھی جو لے کے آئے. مقدمات ہیں جی تنویر اندر پہ اس کا تو وہ سامنا کرے گا نا, اور سر جتنے بھی گینگز ہیں. سر کون تاریخیں بھگتتا ہے ان کیسز کی جہاں پہ پولیس کا ہیڈ پیروی پولیس کانسٹیبل؟ کرے گی. سر کتنی پیروی پولیس کرے گی؟ جیسے عثمان چانڈیوں کی پیروی کی, جیسے ممتاز باللہ کی پیروی کی, جیسے 11 پولیس کے جو جوان شہید ہو گئے, 11 یا 12 جو پیٹرولنگ کر رہے تھے, ان کی پیروی ہوئی, یا ان کی پیروی ہوئی جو ہمارے 5 ایلیٹ کے جوان شہید کر دیے گئے. سر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, عرض کر دوں اس میں. ایک پولیس آفیسر کو, غالباً شاید میں آپ کے کسی پروگرام میں یہ عرض بھی کر چکا ہوں, ایک پولیس آفیسر کو یہ حکم ملا کہ یہ بہت بڑا گینگسٹر ہے, لیکن ہے یہ ٹیررسٹ, ایک سیکٹرین تنظیم کا, اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, جتنی قتل و غارت یہ کر چکا ہے. تو اس پولیس افسر نے انکار کر دیا تھا. یہ کہہ کے انکار کر دیا سینئر پولیس افسر نے, ایک ایس ایس پی رینک کے آفیسر نے. میں اس وقت وہاں موجود تھا اس میٹنگ میں. نہیں, میں ان کے گھر پہ موجود تھا. میرے وہ مطلب میرے بہت قریبی عزیز ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ نے انکار کر دیا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا بابر کل نو اتنے تاریخ بھگتنا سے میں آواں گا کوئی سال 1.5 سال, کیونکہ پرچہ میرے تے ہونا ہے, یہ ایف آئی آر مجھ پہ لانچ ہوگی, کیونکہ میں دوسرے سیکٹ سے ہوں, میرا سیکٹ ڈفرینٹ ہے, جسے وہ اچھا نہیں سمجھتے. وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو جب میں یہاں تاریخ بھگتنے کے لیے آیا کروں گا تو میں کتنی بار ڈی پی او کو یا ایس ایس پی کو یا ایس پیز کو فون کیا کروں گا کہ اسکاٹ ریڈی کر دیں. کبھی اسکاٹ لیٹ ہو جائے گی, کبھی گاڑی کے ٹائر پنچر ہوا ہوگا, کبھی گاڑی میں فیول پورا نہیں ہوگا, وہ پیٹرول پمپ پہ گئی ہوگی اور ادھر عدالت کا ٹائم ہو گیا ہوگا, اور پھر بچے گا ظہیر الدین بابر اوان, جسے میں فون کروں گا کہ بابر اپنے نال 4 5 6 ملازم لے کے آ جا, اسی پیشی تے جانا ہے. یعنی پولیس اس کے بعد پروٹیکٹ نہیں کرتی. سر پولیس کے سر وسائل مسائل محدود آپ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور پولیس کی بات کر رہے ہیں, بے شمار وسائل ہیں, ہاں لیکن کام بھی اتنا ہی ہے. اتنا ہی کام ہے. تو جو چھوٹے اضلاع ہیں نا بزمی صاحب, وہاں وہاں پہ تو نفری پوری گنتی کے سوری ہے. ملازم ہیں, نفری بڑی تھوڑی ہوتی ہے, کہاں کہاں کس کس کو وہ پروٹیکشن دیں گے. تو اس کا جو حل ہے نا ایسے معاملات کا, کچے کے ڈاکوؤں کا, اس کے لیے ایک میکنائزڈ سسٹم ہونا چاہیے, جیسے سی سی ڈی ہے. تو کچے کے لیے اسپیشلی سی سی ڈی بنا دیں. چٹھا صاحب کو تو ایکسپیرینس بھی وہاں کا بہت ہے. چٹھا صاحب نے بہت کام کیا. ابھی ریسنٹلی بھی میرا اپنا ایک ذاتی سوچ ہے, یہ بڑا میں بھی رانگ نہیں, اب اس آپریشن میں بھی چٹھا صاحب نے پیچھے رہ کے بڑا کام کیا. جی, میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے, اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب سہیل ظفر چٹھا صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کچے کے ڈاکوؤں کی نسبت, تو انہوں نے اپنے چند ایک, آپ نے غالباً ایک وہ سلیم کا نام بھی لیا تھا, مسلم, یس. تو اس طرح کے آفیسرز جو تھے ان کو ڈپیوٹ کروایا اور ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا. سہیل ظفر چٹھا صاحب کا اگر 100% نہیں تو 90% کردار ہے یہ ساری کاروائی میں. اور اب جو یہ بڑے پیمانے پہ جو وارداتیں ہوتی تھیں, اغوا برائے تاوان اور پورے کا پورا, وہ بند ہو گئیں. چھوٹی موٹی ڈکیتیاں, چھوٹی موٹی چوریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. کریڈٹ گوز ٹو سہیل ظفر چٹھا. اور اگر سہیل ظفر چٹھا کو ایک پوری ٹیم کے ساتھ ایک الگ سے کچا آپریشن یونٹ بنا دیا جائے, اور اس میں وفاداریاں سب کی, جو سبارڈینیٹ سٹاف ہے ان کی بھی وفاداریاں اپنے کمانڈر کے ساتھ ہوں. وہ تو ان کو لینی آتی ہیں. چٹھا صاحب وہ کر لے, تو رحیم یار خان رہے ہیں نا, رہے ہیں, کر لیتے ہیں. رحیم یار خان انہوں نے گرفتار کیا تھا. رحیم یار خان میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے. پھر لوگ ہیں میرے نظر میں. میرا ذاتی تجربہ بینگ ایکس سی آئی اے آفیسر, یہ گینگز کچھ وقت کے لیے خاموش ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی ایک روایت ہے جو قادی اندڑ سے تنویر اندڑ تک قائم رہی, اور اب آئندہ بھی کچھ عرصہ میں اللہ نہ کرے آپ سنیں گے کہ قادی اندڑ جاتا ہے تو پھر منیر آ جاتا ہے, منیر جاتا ہے تو جانو آ جاتا ہے, جانو جاتا ہے تو تنویر آ جاتا ہے, اور پھر اس میں کئی جمیل اندڑ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, دعا ہے کہ کچے میں امن رہے برقرار, ایسے ہی کچے میں امن ایسے ہی برقرار رہے, اور یہ
इंदड़ गैंग, छोटू गैंग, लादी गैंग, लुंड गैंग, ये सारे के सारे एक नई तंजीम, एक नई जमात को मुनज़्ज़म करके मज़ीद साजो सामान के साथ हमला आवर ना हो जाए। आमीन आमीन, इसी तरह उनका गहवारा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।